السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اور میرے دوستو، یونیفارم سول کوڈ اور مسلمان، آپ نے عنوان تو دیکھ ہی لیا ہوگا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے یا اس سے کچھ کم و بیش دہلی کی عدالت کی طرف سے جب ایک کسی معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے یہ مدعا اٹھا تھا، تو میں نے اس وقت اس موضوع پر تفصیل روشنی ڈالی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور ہم اس کے کیوں خلاف ہے۔ وہ لنک کمنٹ میں نے پن کر کے رکھی ہے، آپ وہاں پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر میں آج اور کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور کچھ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ میں آپ کو بتانا چلوں، یہ بہت حساس موضوع ہے۔ میں مسلمانوں سے اور تمام سوشل میڈیا یوزر سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں جذباتی کمنٹس کرنے سے اور جذباتی باتیں کرنے سے گریز کریں، اور جو چیزیں ہمارے مرکزی اداروں کی طرف سے، ہمارے قائدین کی طرف سے جو چیزیں قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ چیزیں کہتے ہیں، ان چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیا پر آ کر لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا کام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ خود ساختہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور ٹی وی ڈبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، وہ ملی اداروں کی رائے نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں، وہ اپنے طور سے حاضر ہوتے ہیں، چاہے میڈیا ان کو کتنا علامہ بنا کر پیش کرے اور نئے نئے القاب سے پکاریں، وہ مسلمانوں کے نمائندہ ہرگز نہیں ہیں، وہ اپنی ذاتی طور پر آتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی رائے آپ کو جاننی ہے، اس کی ملی اداروں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اور ایک بات بتا دوں کہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یہاں پر بھارت میں بسنے والے ہر ویکتی کا، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو اپنا مسئلہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، مسلمان اپنا مسئلہ بنا کر پیش کریں گے، تو جو لوگ سازش کر رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کو ہم ہندو مسلم بنا کر جو سیاسی پارٹیاں فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس کو مسلمانوں اور ہندوؤں کا ہرگز مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ تمام مذہب کے ماننے والوں کا، ہر بھارت واسی کا، ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا ایک مسئلہ ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ میں دیکھ رہا ہوں ایسے چیزیں بنا کر سوشل میڈیا پر اسٹیٹس رکھ رہے ہیں کہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے ہمارے شریعہ کو نقصان ہو جائے گا۔ یقیناً نقصان ہو جائے گا، مگر ہم ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا کے اسٹیٹس پر نہ رکھیں۔ اپنے دل کے اندر شریعت کی عظمت رکھیں، اس کی عزت رکھیں، توحید کی چنگاری کو، ایمان کو اپنے اندر پختہ ضرور رکھیں، مگر ایسی چیزوں کو لوگوں کے سامنے دکھاوا نہ کریں۔ جدوجہد کریں، قانونی جدوجہد، ہر اعتبار سے جدوجہد ضرور کریں، مگر یہاں پر تھوڑا اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے احتیاط کریں کہ ایسے پوسٹر جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ ہندو مسلم کا مسئلہ ہے، ایسی چیزوں سے بالکل گریز کریں۔ قائدین کی طرف سے بھی ایسی باتیں کہی جا رہی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مذہبی اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے مسلمان اپنی بہت سی کھوتاہیوں کے باوجود جتنے حساس ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر حق ہے، اور ہم جدوجہد کریں گے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، مگر مسلمانوں ایسے جذبات کے پوسٹ بنا کر جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہندو مسلم کا مسئلہ ہو گیا، تو ایسی چیزیں کرنے سے آپ گریز کیجیے۔ دوسری چیز، یونیفارم سول کوڈ کی جو بات کہی جاتی ہے، اس کا پورا اختیار پارلیمنٹ کو نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی ہر ریاست کو اپنے اپنے اعتبار سے قوانین بنانے کا اور تمام لوگوں کے لیے یکساں قوانین بنانے کا پورا حق ہے۔ اور ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، مختلف جگہوں پر کہہ چکا ہوں، مختلف ویڈیوز پر کہہ چکا ہوں، کہ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پر مختلف مذہب کے لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے بھائی چارگی کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں۔
جس طرح سے ایک باغ ہوتا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اور باغ کی خوبصورتی اسی میں ہے نا جہاں جس باغ میں مختلف قسم کے پھول ہو۔ اگر کسی باغ میں اگر کہیں گے نہیں جناب آج سے اس باغ میں ایک ہی قسم کے پھول کھلیں گے اور کسی دوسرے قسم کے پھول کھلنے کی اجازت نہیں ہے، تو بتائیے کیا وہ باغ خوبصورت کھیلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہر باغ کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کے رنگارنگی کی وجہ سے، اس کے مختلف قسم کے پھولوں اور درختوں کی وجہ سے، مگر اس کو ایک رنگ میں رنگ جانے سے وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ میں نے شروعات میں ایک بات کہی کہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مختلف مذاہب کا معاملہ ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کہی تھی، جیسا کہ میں نے کہا وہ لنک موجود ہے، اور ایک بار وہ بات دہراتا ہوں کہ 24 ستمبر 1995 کو امرتسر میں ایک سکھوں کی کانفرنس منعقد ہوئی، اس کا موضوع تھا پرسنل لا، ان کی مذہبی پرسنل لا۔ تو انہوں نے اپنے علیحدہ پرسنل لا کا پرزور مطالبہ کیا اور یونیفارم سول کوڈ کی پرزور مخالفت کی، اور حالیہ دنوں میں بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی، ان کے مذہبی گروہوں کی ان کی ایک مرکزی تنظیم کی، انہوں نے اس میٹنگ میں بھی، اس اجلاس میں بھی یونیفارم سول کوڈ کی پرزور مخالفت کی۔ منی پور کی طرف سے اور وہاں پر مشرقی ریاستوں کی طرف سے بہت سے جو اپنی تہذیبوں کے لوگ ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، کرسچینوں نے مخالفت کی ہے اور بدھسٹوں نے مخالفت کی ہے۔ ہر ایک کو اپنا مذہب عزیز ہے۔ اگر جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا، بتائیے صاحب، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جذبات کی قربانی کروا کر اور ان کے مذہب میں مداخلت کروا کر، ان کے عقائد، ان کی تہذیب میں ڈاکہ ڈال کر، اپنے اقتدار کے نشے میں اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے تو کیا ملک میں امن باقی رہے گا؟ کیا ملک میں یکجہتی باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس ملک کی بقا اسی میں ہے، اس ملک کی خوبصورتی اور یکجہتی کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں پر سب لوگ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے رہیں۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں امبیڈکر صاحب نے آئین میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کہی ہے کہ تمام ناگرکوں کے لیے ایک سا قانون بننا چاہیے اور تمام لوگوں کو ایک نظر دیکھا جانا چاہیے۔ جب یہ قانون بن رہا تھا، یہ دفعہ بن رہی تھی، اس وقت مختلف مسلم اراکین نے اس پر ہنگامہ برپا کیا اور کہا جناب یہ ہمارے مذہب میں صاف طور پر مداخلت ہو جائے گی اور کل کو یہ قانون بن جائے گا اور جو ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ تو ان کو بابا صاحب امبیڈکر نے ایک کہہ کر خاموش کرایا، یہ صرف اختیاری چیز ہے، کسی کو زور و زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ امبیڈکر صاحب کے الفاظ ہیں، اور یہ مسلمانوں کا لا ہے، جو قانون ہے، جو شریعہ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے قانون ہوتے، جیسے ہمارا آئین دیکھ لیجئے، آزادی سے لے کے آج تک جب سے قانون بنا ہے، 1950 کو جب سے لاگو ہوا ہے، کئی دسیوں امینڈمنٹ ہوئے، کئی دسیوں تبدیلی کی گئی۔ وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں انسان، مگر جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس میں انسان کو رد و بدل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے اس چیز کو اتمام کر دیا ہے اور یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت۔ نعمت کا اتمام ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، نہ کوئی اس میں غیر شرعی چیزیں داخل کر سکتا ہے، نہ دین کے اندر سے کوئی چیزیں باہر کر سکتا ہے۔ دین اتمام ہو چکا ہے، اور یہ وہی دین ہے جو محمد مصطفیٰ ہمارا نبی ہم کو دے گئے، جو صحابہ ہم کو دے کے گئے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین نہیں سمجھتے، مذہب نہیں سمجھتے۔ اور خاص کر جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو دھمکا کر، کبھی شفقتانہ انداز میں، کہیں چور دروازے سے یہ کر کے مسلمانوں کے لاء میں، مسلمانوں کے شریعہ میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کو صاف طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو اور کسی مذہب کے ماننے والوں کو اپنے شریعہ میں، اپنے لاء، اپنے مذہب میں مداخلت برداشت نہیں ہے۔ اور ملک کے دوسرے مسائل کی طرف لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔
یہاں پر کتنی بھوک مری ہے، کتنی بے روزگاری ہے، کتنی مہنگائی ہے، کتنا کرپشن ہے، کتنے لوگ بیچارے ہیں جو کئی کئی دن تک بھوکا رہتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ جو لوگ کچھ اپنے صفوں کے اور کچھ ہمارے برادران وطن میں بھی جو بغیر سمجھے یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی تائید میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے کو میں آج ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے آپ شریعت کے پابند بنیے، خود اپنے اوپر شریعت کو نافذ کیجیے۔ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص اپنے خاندان کے ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جب ہم خود اپنے اعتبار سے شریعت کے فلسفے سے چلیں گے، شریعت کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اللہ نے جس طرح سے کہا ہے اور محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا ہے، ان کے مطابق، ان کے کہے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے شریعہ میں، ہمارے لاء میں مداخلت کر سکے۔ ہم خود ان کو موقع دیتے ہیں، ہم خود اپنے مسائل ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور جو مسلمان خود شریعت کی مخالفت کر رہا ہے اور خود اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف عمل کر رہا ہے، اور دوسروں کو اس بات کا دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، یہ کیسا ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اعتبار سے شریعت کے پابند بن جائیں، یہ دوسروں کے چکر چھوڑیں، توحید پر آ جائیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے عقیدے کو پختہ کر لیں، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ہم اس عقیدے کو اپنے دماغ میں، اپنے سینے میں بٹھا لیں کہ ایک اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایک اللہ ہے، اور اللہ کسی وسیلے کے محتاج نہیں ہے۔ کرنا ہوگا کہ آج سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیل لائیں گے۔ کاروبار کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے، معاملات کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے، وراثت میں اپنے بہنوں کو حق دیں گے، اور جو ایسے عائلی مسائل ہیں اپنے آپس میں بیٹھ کر اور اپنے علماء کے پاس، اپنے قاضی کے پاس، اپنے اداروں میں جا کر حل کریں گے، کسی دوسرے کے چکر نہیں کاٹیں گے۔ تو مسلمانوں، میں صاف طور پر بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کو اپنے سروں میں ڈالو، اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ مسلمان بھائیوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں رہے گا۔ آج ساری پریشانی اور سارے مسائل اسی کا حل اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، مگر ہم خود شریعت کا النگھن کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور اپنے مسائل کو دوسروں کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کے مانگنے کے بجائے باباؤں کے، پیروں کے اور درگاہوں کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہاں تمہارا ایمان چلا گیا؟ تمہارا عقیدہ کس حد تک گر گیا؟ تمہارا اللہ پر یقین کس حد تک گر گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر کے بعد اس لیے جانے کے حکم دیا تھا کہ جا کر دعا کرو صاحب قبر کے لیے، اپنی موت کو تازہ کرو۔ اور آج مسلمان قبروں کے پاس جا کر کیا کیا کر رہا ہے؟ آج ہم دوسروں کو اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہاں، یقیناً کوشش کیجیے ہندوستان جیسے ماحول میں، ہندوستان جیسے ملک میں، ہندوستان کے قوانین، جو قانون ہے یہاں کا، اس کے دائرے میں رہ کر ضرور مطالبہ کیجیے حکومتوں سے، اپنے حقوق کا سب کچھ ضرور کیجیے، اپنی شریعت کی حفاظت کی کوشش ہندوستان کے قانون کے دائرے میں ضرور کیجیے۔ مگر سب سے پہلے ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے نا، سب سے پہلے حق تو ہمارا بنتا ہے نا۔ ہم اس حق کو کرنے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اور سب سے اہم چیز میرے مسلمان بھائیوں، اخلاق۔ ہمارے اخلاق کس حد تک گر چکے ہیں؟ کیا لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں؟ کیا ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے؟ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بجائے اسلام کے بارے میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، ہمارے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر۔ کیا ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ پھر پوچھتے ہیں ہمارے داعیوں سے، تم کس منہ سے ہم کو دعوت دینے آتے ہو؟ تمہارے مسلمانوں کی حالت دیکھو،
ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں مگر مسلمانوں ہم ہیں کہ سمجھنے کے تیار نہیں. سمجھ جاؤ. ہر اعتبار سے مسلمان بنو. صرف کلمہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب ہے، اور اپنے عمل و جوارح سے اس تمام اعمال کو کرنا ہے، اور اسی طرح کرنا ہے، اور اسی وقت کرنا ہے جس طرح سے ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر دکھایا اور سلف صالحین نے کر کے دکھایا. ہم کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی منہج نہیں. میری دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ہندوستان کے اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، اللہ ہمارے کوششوں میں ہمیں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.